السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 1 to 7 کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگاروں کی 6 خصوصیات بیان کی تھیں، جس میں نمبر 1 پہ تھا غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان مطلب اللہ کے فرشتے، جنت اور دوزخ پر ایمان، وہ حقیقتیں جو انسان سے پوشیدہ ہیں۔ اور دوسری نماز قائم کرنا۔ نماز جو ہے وہ عملی اطاعت کا اولین علامت ہے۔ اور تیسری اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ خرچ کرنا مراد تنگ دل نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندے کے جو حقوق ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہیں ادا کرے۔ چوتھی کتابوں پر ایمان۔ پانچویں رسولوں پر ایمان، اور آخری اور آخرت پر ایمان۔ یہ ایمان کہ وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور کافروں کا بتایا گیا کہ جو بنیادی خصوصیات پرہیزگار اور متقی لوگوں میں اور کسی مومن میں ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے ان کے کان بہرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی طرف ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 8 to 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخری دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بات کی ہے کہ جو منافق ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو منافق لوگ ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، لیکن وہ اصل میں دھوکہ نہیں دے رہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اصل میں وہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے، مرضاً بیماری میں یا ان کے مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ مطلب وہ یہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مگر وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور ان کی یہ منافقت ان کی ایک بیماری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور ان کا مرض زیادہ کر دیا، اور ان کے اس جھوٹ کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ جو منافق لوگ تھے یہ سب میں پھوٹ ڈلواتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد مت کرو تو وہ کہتے تھے ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا اور جب
کیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناسو لوگ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں ولکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان سے جو آمنوا ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں اِلَى شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ قالو وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں پہ مطلب کہ جو منافق لوگ ہیں وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیاطین مطلب اس زمانے کے بڑے بڑے سردار، جب ان سے ملتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں ان کا۔